الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا خان ٹرانسمیشن موومنٹ اور سنی یوتھ کرناٹکا کی جانب سے سبھی سننے والوں کو اور جو بعد میں اسے دیکھنے والے ہیں سبھی کو شیخ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بہت بہت مبارک ہے۔ جب مجھ سے شیخ احمد رضا خان رحم اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہا گیا تو اس دور میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ شیخ احمد رضا خان رحم اللہ کی پرسنالٹی کو ماڈرن ورلڈ کے حساب سے، ماڈرن ورلڈ کے جو تقاضے ہیں، جو پروگریس ہیں، جو اچیومنٹ سائنس نے کی ہے، جو اچیومنٹ فلسفی نے کی ہے، جو اچیومنٹ پالیٹکس نے کی ہے، اور جس طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ پچھلے 300 سالوں میں اسلامک ورلڈ کا انٹلیکچوئل جو پاور ہاؤس ہے، ان کے جو اسکالرس ہیں، ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں رہی کہ وہ ویسٹرن ورلڈ سے اٹھنے والے سوالاتوں کا جواب دے سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دا کریٹیکل امپورٹنس آف شیخ احمد رضا خان ان دا ماڈرن ورلڈ، تاکہ ہمارے یوتھ کو اور ہماری قوم کو، اور خاص کر جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ شیخ احمد رضا خان رحم اللہ کی ذات نعت لکھنے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو اس چیز کو ہم ثابت کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، میں دو چیزوں کا آج اگزامپل پیش کروں گا۔ ایک اگزامپل میں لوں گا تھیولوجی کا، علم الکلام کا، اور دوسرا اگزامپل میں لوں گا ایسٹرونومی کا، تاکہ سننے والوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو ان کی اکیڈمک بحث کے بارے میں پتہ لگے، ان کی اکیڈمک کنٹریبیوشن کے بارے میں پتہ لگے کہ جو اس مرد مجاہد نے بریلی کی زمین پر بیٹھ کر کیا کیا لکھا ہے اور کس کس طریقے سے لکھا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں پتہ لگے۔ تو میں پہلے ایک ہسٹری بیان کروں گا اور پھر اس ہسٹری کو میں ایکسپلین کروں گا شیخ احمد رضا خان کے تھیولوجی، علم الکلام اور ایسٹرونومی کے ورک کا اگزامپل لے کر، اور پھر لاسٹ میں میں کچھ اعلان کروں گا انشاءاللہ شیخ احمد رضا خان کی پرسنالٹی کے تعلق سے، جو امام احمد رضا خان ٹرانسلیشن موومنٹ جو کام کر رہی ہے۔ تو کچھ چیزیں اس میں ٹیکنیکل ہوں گی، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ سب کے سب ٹیکنیکل لینگویج نہیں سمجھ سکتے، تو میں بہت ہی سادہ الفاظوں میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ بات پہنچائی جائے، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس کا نوٹ ڈاؤن کریں، جو میں ریفرنسز بتاؤں گا، جو میں چیزیں بتاؤں گا، تاکہ اب بعد میں اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کر سکے، جانیں اس بارے میں۔ تو 800 AD 800 عیسوی میں بغداد کے اندر بیت الحکمہ کا فاؤنڈیشن رکھا گیا۔ بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم۔ اس ہاؤس آف وزڈم کے اندر گریک کی جو کتابیں تھیں، الیگزینڈریا کی جو کتابیں تھیں، چائنیز تھی، انڈین تھی، سیرین،
جو بھی کتابیں امپورٹنٹ ورلڈ کی اویلیبل تھیں ان ساری کتابوں کو 300 سال تک ٹرانسلیشن موومنٹ چلا ہے بغداد کے اندر، جو اسٹارٹ ہوا 880 میں۔ اور جب یہ ٹرانسلیشن موومنٹ اسٹارٹ ہوا تو اس میں ہر طریقے کی سائنسز، چاہے وہ فلسفی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ فزکس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ایتھکس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ایسٹرولوجی سے ریلیٹڈ ہو، تو ہر طریقے کی سائنسز کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلام نے مسلمانوں کے سامنے کچھ ایسے سوال کھڑے کر دیے تھے کہ جس کا جواب جاننے کے لیے ان کو کچھ سائنسز کی ضرورت پڑی۔ تو اسی وجہ سے یہ ساری کتابیں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا گیا تاکہ عرب کے رہنے والے لوگ ان ساری کتابوں کے بارے میں سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ مگر جب گریک سائنسز ٹرانسلیٹ ہو کے اسلامک ورلڈ میں آئیں تو گریک سائنسز اپنے ساتھ میں بہت سارے سوالات لے کے آئیں، اور وہ سوالات ایسے تھے جو کچھ بنیادی چیزوں سے کانٹراڈکٹ کرتے تھے۔ یعنی ان کے سوالاتوں نے اسلامک اسکالرس کو بڑا حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ سوال سیدھے تمہارے اسلام کے بلیف پہ جاتے ہیں، اس کے فنڈامنٹلز پہ جاتے ہیں۔ تو اب ان کا جواب دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو موومنٹ اسلامک اسکالرس کی طرف سے چلنا ضروری تھا۔ تو ہمارے یہاں پر اسلامک ورلڈ سے ریسپانسز کے لیے نئے نئے موومنٹ شروع ہوئے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو عقیدوں پہ جو بہت زیادہ کام کیا ہے وہ امام ابو الحسن اشعری نے کیا ہے۔ تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اشعری کہلائے عقیدے میں۔ امام ماتوریدی نے کیا ہے تو ان کے ماننے والے ماتوریدی کہلائے عقیدے میں۔ پھر اسکولز کا ڈیولپمنٹ ہوا، مذہب کا ڈیولپمنٹ ہوا، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی 4 اسکول وجود میں آئے۔ پھر معتزلہ کا گروپ شروع ہوا، تو ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ریزن اور ریولیشن کے بیچ میں، عقل اور وحی کے بیچ میں۔ اب عقل طرح طرح کے سوال کھڑی کرتی، تو پھر وحی کے حساب سے، قرآن کے حساب سے اس کا جواب کیسے دیا جائے، کیونکہ یہ سب کے بس کی بات تو تھی نہیں کہ وہ ان سب چیزوں کے جوابات قرآن اور حدیث سے نکال کر دے سکیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ یاد کرتے چلے کہ جب وہ ٹرانسلیشن موومنٹ شروع ہوا تو اسی کے ساتھ شروع ہوا دا گولڈن ایج آف اسلامک سائنسز۔ اور وہ گولڈن ایج آف اسلامک سائنسز 800 سے 1380 تک چلا، جس کے اندر سائنس میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ویسٹرن اسکالرس یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اس جیسا گولڈن ایج آف سائنس ہسٹری نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھے گی۔ وہ اسلامک ورلڈ کے اندر تھا، اور اس وقت یوروپ وہ ڈارک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر یہ موومنٹ گولڈن ایج آف سائنس بہت سارے سوالات لے کے آ رہا، تو ان سوالاتوں کے جواب دینے کے لیے اسلامک ورلڈ کی طرف سے ایک علم کی ایجاد ہوئی جس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ علم الکلام کو پریکٹس کرنے والے لوگ اسکالرس کو متکلم کہتے ہیں، یعنی وہ اسکالرس جو اسلام پر اٹھنے والے فنڈامنٹل سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ کام چلتا رہا، مگر فلاسفرس کے جو سوالات تھے جو گریک سے انسپائر ہوئے تھے وہ کافی بڑھتے جا رہے تھے۔ تو پھر 12 سینچری میں حجت الاسلام امام الغزالی نے ایک کتاب لکھی فلاسفرس کے رد میں، تحفظ الفلاسفہ۔ نوٹ ڈاؤن کر لیا آپ یہ نام، تحفظ الفلاسفہ، دا انکوہرنس آف دا فلاسفرس۔ اس کتاب میں امام الغزالی نے فلاسفرس کے 20
सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो है, उनके डॉक्ट्राइन जो है, उनके बिलीफ जो हैं, उन पे अटैक किया, 20 सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स पर। और उस किताब में इमाम अल गजाली ने इस तरीके से रद्द किया कि फिलोसोफर्स की तरफ से उनके पास इमाम गजाली का कोई जवाब नहीं बन पड़ा, वो जवाब देने से कासिर रह गए। और यही वजह थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड आज ये कहते हैं हर जगह पर कि इस्लामिक साइंस का जो डिक्लाइन हुआ है वो इमाम अल गजाली की किताब तहाफुत फलासिफा से होता है। क्योंकि फिलोसोफर्स किसे कहते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में फिलोसोफर कौन है? अबू अली सीना, इब्न फाराबी, अल फाराबी, ये लोग फिलोसोफर्स के कैटेगरी में आते हैं। और इमाम अल गजाली ने तहाफुत फलासिफा में जहां ग्रीक की फिलोसफी को साथ लिया है, तो ग्रीक की फिलोसफी को इस्लामिक वर्ल्ड में आगे बढ़ाने वालों में इब्न सीना और अल फराबी का नाम है। तो इमाम अल गजाली ने इब्न सीना और अल फराबी के आर्गुमेंट्स की बहुत ही जबरदस्त क्रिटिक की है उस पर, 20 सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स पर। और यहाँ तक कि इमाम गजाली ने उन आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर इन दोनों पर फतवा भी लगाए हैं। मगर वो एक डिस्कशन था। मगर उस किताब को लिखने के बाद में फिलोसोफर्स के पास में उनका कोई जवाब बन नहीं पड़ा, तो फिर जो ऑब्जेक्शन आने थे, जो वो क्रिएट करते थे, वो आना बंद हो गए। और फिर इमाम अल गजाली के बाद में इमाम फखरुद्दीन राजी, उन्होंने इल्मुल कलाम को बहुत हाइट तक पहुंचाया, बहुत आगे ले गए। मगर उन पर काम करना अभी बाकी है। जितना ज्यादा इमाम राजी की इल्मुल कलाम की किताबों पे काम नहीं हुआ है, वो बाकी है। फिर उसके बाद मुल्ला सादरा, ये सब लोगों ने इल्मुल कलाम पर काम किया और फिर धीरे धीरे ये जो इल्म है वो डिक्लाइन होता गया। उसकी वजह आप समझ गए, क्योंकि जो सवालात जो पैदा किए थे ग्रीक साइंस ने, जो फिलोसोफर्स ने, उसके जवाबात हमारे इस्लामी स्कॉलर्स दे चुके थे। तो फिर उसकी जरूरत क्यों कर बनती? तो अब इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 14th सेंचुरी में हुआ क्या। अब मैं आपको रेफरेंस कोट करता हूं कि 14th सेंचुरी में एक स्कॉलर है शेख इब्न खल्दून, जिनको आज के जमाने में फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है। वो अपनी किताब मुकद्दिमा में लिखते हैं उसके बारे में कि उस साइंस के साथ में क्या हुआ, और वो खुद आर्ग्यू करते हैं कि इसकी जरूरत अब हमें क्यों नहीं है। ये देखें, इब्ने खल्दून अपने मुकद्दमा में जो वो कोट कर रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका। इन जनरल इट मस्ट बी नोन that this science, ilmul kalam, is not something that is necessary to the contemporary student. Heretics and innovators have been destroyed. The orthodox religious leaders have given us protection against heretics and innovators in their systematic works and treatments. Logical arguments were needed only when they defended and supported their views with them. Now, all that remains of them is a certain amount of discussion, from most of whose ambiguities and inferences the creator can be considered free. तो ये इब्ने खल्दून 14th सेंचुरी में लिख रहे हैं कि क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर की तरफ से फिलोसोफर्स और साइंस से उठने वाले सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं, तो अब इस साइंस की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो 14 और 15 सेंचुरी तक की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि इल्मुल कलाम जो मुतकल्लिम है, ये साइंस का डिक्लाइन, ये धीरे धीरे इसको स्टडी करना क्यों बंद हुआ। मगर
اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو آج جتنے بھی اسکالرس ہیں، مسلم اسکالرس ہیں، وہ اس چیز پہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ علم الکلام کو ہمیں پھر سے ریوائیو کرنا پڑے گا، ہمیں پھر سے لے کے آنا پڑے گا، تاکہ ہم جو ماڈرن سائنس ہے اس کے جو سوالات ہیں اس کے جواب دے سکیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ علم الکلام کی بنیاد پر ہوگا۔ مگر بہرحال یہ 14 سینچری میں ابن خلدون کہتا ہے کہ وہ ڈکلائن ہو چکی اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی ابن خلدون ہے کی جو کتاب ہے جس میں سے ریفرنس دیا میں نے، مقدمہ، شیخ احمد رضا خان نے اس مقدمہ پہ کامنٹری لکھی ہے، مقدمہ پہ، اور ابن خلدون کی شیخ احمد رضا خان نے کرٹیک کی ہے اپنی کتاب دوام العیش میں، جہاں پر ابن خلدون نے امام باقلانی کو غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے خلافت کے مسئلے پر۔ بہرحال تو یہ 14 سینچری تک کی، 15 سینچری تک کی آپ ہسٹری سمجھ گئے۔ مگر اب ہوا کیا، ایک طرف اسلامک ورلڈ چل رہا تھا اور دوسری طرف اچانک سے یورپ جو ڈارک پیریڈ میں سویا ہوا تھا اس کے اندر سائنس عروج پکڑنے لگی، اور وہ اتنی جلدی پروگریس کیا کہ انلائٹنمنٹ ہوا اس کا، پھر وہ ریشنلائزیشن پہ گئے، پھر وہ آئیڈیلائزیشن پہ گئے، پھر وہ رومانٹسزم پہ گئے، اور یہاں تک کہ ماڈرن سائنس نے اتنی پروگریس کر لی کہ اسلامک ورلڈ اس چیز کو کوپ اپ نہیں کر پائے، اس چیز کو بیلنس نہیں کر پائے۔ تو جب سائنس ڈیولپ ہوئی یورپ کے اندر 19 سینچری 20 سینچری میں، جب وہ آ کے ایک دم فلفل کر دی ان لوگوں نے جو بھی ان کی ایجادات پہلے ہوئی تھی، تو ان کے سوال جب آنے شروع ہوئے سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان میں اور اسلامک ورلڈ میں، اب ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی میتھڈ نہیں تھا کہ ہم ان کے جوابات کیسے دیں، اور ان کے سوالات اتنے ہیوی تھے کہ لوگ پھر قرآن اور حدیث کی تعویل کرنے لگے، الگ الگ طریقے سے قرآن اور حدیث کو انٹرپریٹ کرنے لگے۔ تو یہ ویسٹرن ورلڈ کے جو سوالات اسلام پر آئے 19-20 سینچری میں، یہ دو ہسٹری ہو گئی۔ تیسری ہسٹری یہ ہوئی کہ 15 سینچری کے بعد میں اسلامک ورلڈ کے اندر آٹومن امپائر میں ایک فرقے کا جنم ہوا جس فرقے کا نام ہے قادی جادیلی۔ یہ وہابیوں سے پہلے کا فرقہ ہے، اور اس کے بہت سارے ثبوت ہیں کہ قادی جادیلی جو موومنٹ ہے اسی کی بنیاد پر وہابزم موومنٹ کی شروعات ہوئی ہے عرب کے اندر، اور قادی جادیلی موومنٹ جو ہے وہ استنبول میں شروع ہوا تھا۔ تو یہ جو وہابی اور یہ موومنٹ ہے قادی جادیلی، یہ لوگ علم الکلام کے ایک دم خلاف ہیں، سخت خلاف، اور جو متکلم ہیں امام غزالی وغیرہ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اتنا بھرا بھرا یہ لوگ کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کو کافر تک ڈکلیئر کر ڈالا یہ وہابی لوگوں نے۔ کیوں کہ یہ لوگ قرآن کو جو سمجھتے ہیں وہ ایک دم ٹیکسٹ کے بنیاد پر سمجھتے ہیں، ٹیکسچوئل انٹرپریٹیشن ہے ان کا، کہ مطلب جو لکھا ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ سے ریزن کا جو استعمال ہے ریلیجن کے اندر جہاں پہ کیا جا سکتا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی مسلمانوں نے بند کر دیا جو وہابزم کو فالو کرنے والے تھے۔ اب اس کی بنیاد کی وجہ سے جب یہ لوگ ریزن کو الاؤ نہیں کرتے تو یہ ریزن کا استعمال کر کے سائنس کے جوابات کیسے دیں گے؟ تو 17-18 سینچری کے اندر وہابزم موومنٹ کی جو انفلوئنس تھا عرب کے اندر وہ اتنا زیادہ ہوا کہ وہ ابھی تک ہے، چلتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ اینٹی تھیولوجی ہیں، علم الکلام کے سخت خلاف ہیں، تو یہ ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے اس سائنس کو۔ مگر آج کے زمانے میں علم الکلام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہ چیز کو اب وہابی لوگ بھی مانتے ہیں اور ماڈرن اسکالر بھی مانتے ہیں۔ جب آپ یہ ہسٹری سمجھ گئے تو اب یہ جو سائنس کا جو ڈکلائن ہوا
علم الکلام کا جو جوابات نہیں دے پائے ہیں، اس کو ویسٹرن ورلڈ نے ایک نام دے دیا کہ دیر واز اے ڈکلائن آف اسلامک سائنسز سنس 400 ایئرس. مطلب 400 سالوں سے اسلامک سائنس کا ڈکلائن ہو گیا، اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی. اور خاص کر وہ نام لیتے ہیں علم الکلام کا، تھیولوجی کا، کہ پچھلے 500 سال میں تھیولوجی پہ مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا امپورٹنٹ. اور خاص کر ماتوریدی جو لوگ ہیں، اسکالر ہیں، ان لوگوں نے بالکل کام نہیں کیا. یہ الزام ہے مسلمانوں پہ اور ماتوریدی اور اشری اسکالرس پہ کہ کام نہیں کیا. تو یہ پوری ہسٹری نا آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، تاکہ آپ سمجھیں کہ جب یہ سارے سوالات اعلیٰ حضرت کے وقت میں آئے تو ان کے ساتھ میں الگ الگ موومنٹ تھے. سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ جب وہ سائنس سے سوالات آئے اور وہ ڈیل نہیں کر پائے تو پھر انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کرنا شروع کیا، اس کو الگ طریقے سے انٹرپریٹ کرنا شروع کیا کہ جو اہل سنت والجماعت کے میتھڈ سے بالکل الگ تھا. دوسرا موومنٹ کیا تھا؟ دیوبند کا موومنٹ. ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ جو مسلمانوں کو جو زوال ہوا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے ہوا، ایتھکس کی وجہ سے ہوا. تو ان کا سارا کام جو ہے وہ ایتھکس سے اور اخلاقیات سے اور لوگوں کو صحیح راستے پہ بلانے کے لیے ان کے حساب سے ان سب پر صرف ہو گیا. تو آپ دیکھیں دو موومنٹ، ایک سائنس سے اتنا انفلوئنس ہوا کہ انہوں نے تعویل کرنی شروع کر دی، اور ایک سائنس سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں دیوبند مدرسے کا. اب آئیے شیخ احمد اللہ خان رحمہ اللہ پر. جب یہ سارے سوالات ماڈرن سائنس کے شیخ احمد اللہ خان رحمہ اللہ کی طرف آئے تو یہ بات جان لے شیخ احمد اللہ خان عقیدے میں ماتوریدی ہے. تو شیخ احمد اللہ خان رحمہ اللہ نے علم الکلام کو صرف ریوائیو نہیں کیا 20th سینچری کے اندر، علم الکلام پر اعلیٰ حضرت کی 15 سے 20 کتابیں موجود ہیں. 15 سے 20 کتابیں، اور وہ کتابیں ایسی چھوٹی موٹی اور چھوٹے ٹاپک پہ نہیں ہیں. وہ اتنی امپورٹنٹ کتابیں انہوں نے علم الکلام پر لکھی ہیں کہ اگر آپ علم غیب کی بحث کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بحث کیا ہے؟ یہ علم الکلام کی بحث ہے، تھیولوجی کی بحث ہے. آپ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نور سے پیدا ہونے کی جب بات سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ علم الکلام کی بحث ہے. اسکوپ آف نالج جو ہے وہ علم الکلام کی بحث ہے. جب وہ فوز مبین پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کلام کی بحث ہے کچھ جگہوں پر اس کے اندر. پھر وہ منطق کی بحث کرتے ہیں. تو میں اب آپ کو ایک دو اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ شیخ احمد اللہ خان کی جو 15 سے 20 علم الکلام کی کتابیں ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے. تو علم الکلام پہ میں آپ کو ایک کتاب شیئر کرنا چاہتا ہوں شیخ احمد اللہ خان کی. اب یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی الکلمۃ الملہمہ فی الحکمۃ محکمہ لی لہٰی الفلاسفۃ مشہمہ. اب اس کتاب کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے زمانے میں امام غزالی نے فلاسفرز کی جو سائنس کے جو سوالات ہیں ان میں 20 ڈاکٹرائن فلاسفرز کے جواب دیے تھے 20. مگر اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے 31 ماڈرن سائنس اور اس کی جو فلاسفی ہے اس کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات ہیں 31. اس کے اندر آپ کو ڈسکشن ملے گا موشن کے بارے میں. موشن کیا ہے؟ آپ کو ڈسکشن ملے گا ٹائم کے بارے میں، آپ کو ڈسکشن ملے گا ڈسٹینس کے بارے میں، آپ کو ڈسکشن ملے گا آسمان کے بارے میں،
آپ کو ڈسکشن ملے گا میٹر کے بارے میں، آپ کو ڈسکشن ملے گا ویکیوم کے بارے میں، آپ کو ڈسکشن ملے گا پلانیٹک تھیوری کے موومنٹ کے بارے میں، آپ کو ڈسکشن ملے گا پلانٹس کی اسٹرکچر کے بارے میں، اور آپ کو ڈسکشن ملے گا ایٹم کے بارے میں۔ اس کتاب میں جو 31ویں بحث ہے، وہاں پر اعلی حضرت نے جز الذی لا یتجزا، یعنی کیا ایٹم کا وجود پاسبل ہے یا نہیں ہے، یہ کتاب اعلی حضرت نے 1919 میں لکھی۔ اب ایٹم کا جو وجود ہے اس کو سائنس میتھمیٹیکل ریالٹی مانتی تھی، ریئل ایگزسٹنس نہیں مانتی تھی، کیونکہ آئنسٹائن نے 1905 میں جو پیپر ایک پبلش کیا تھا براؤنین موشن کے اوپر، اس کے اندر آئنسٹائن نے یہ پرپوز کیا تھا کہ اس کی ریالٹی ہو سکتی ہے، مگر اعلی حضرت نے جو اس کی 31ویں بحث ہے اس کے اندر اس چیز پہ سب سے پہلے وہ قرآن کی آیت لے کے آئے کہ ایٹم کا جو وجود ہے وہ بالکل ممکن ہے، اور وہ آیت کوٹ کرتے ہیں 36:19 چیپٹر 36 اینڈ ورس نمبر 19۔ میں ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بحث کہاں ہے۔ یہ دیکھیے مقام 31، جز الذی لا یتجزا باطل نہیں، یہ وہ مسئلہ علم الکلام ہے جسے نہایت پست حالت میں سمجھا گیا۔ اب اس مقام پہ جو اعلیٰ حضرت ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ایٹم پہ ڈسکشن بہت ہوا اسلامک ورلڈ کے اندر، مگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا، کیونکہ جو فلاسفرز تھے وہ میتھمیٹکس کو بیچ میں لے کے آتے تھے، اور ہمارے جو متکلم تھے وہ میتھمیٹکس پہ جواب نہیں دے پاتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت اس میں مینشن کر رہے ہیں اس پیراگراف میں، تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پہلے جب قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت یہ فقول، یہاں پہ قرآن کہتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، یہ ریفرنس دیا ہے القرآن کریم 34:19 چیپٹر 34:19 ورس ہے۔ اب یہاں پہ پہلے جو قرآن سے ثابت کر دیا اس آیت سے کہ ایٹم کا وجود ممکن ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس سمے تک 1919 تک نیوکلیر فیزن جو ریئیکشن ہے کہ جب آپ نیوٹرونز کی بوچھار کریں گے کسی یورینیم پہ تو اس سے انرجی پروڈیوس ہوگی، اس کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا کہ اس کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں انرجی کے ساتھ میں۔ اعلیٰ حضرت نے انرجی والی بات کی ہے اس میں کہ اگر ہم ایٹم کو توڑیں گے تو اس سے انرجی پروڈیوس ہوگی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو کہا کہ ہمارے متکلمین میتھمیٹکس سے جواب نہیں دے پاتے، پھر اعلیٰ حضرت نے میتھمیٹیکل پروف کی بنیاد پر آگے کے ڈسکشن میں میتھمیٹیکل پروف کی بنیاد پر ایٹم کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا ہے۔ تو اب یہ صرف ڈائیگرام وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا میتھمیٹیکل پروف ہے اس کا ایٹم کے وجود کا۔ اب یہ سب جو بحثیں ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے 1919 میں کی ہیں، مگر کیا ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے جو جانکار ہیں کبھی ہمیں یا ہماری یوتھ کو شیخ احمد رضا خان کی ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا یا ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ کو یہ کتابیں پڑھنی ہیں؟ میں نے تو کئی جگہ تقریروں میں یہ تک سنا ہے کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تم اعلیٰ حضرت کی کتاب سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ
नहीं पाएंगे। कितनी बार? पहली बार में नहीं समझ आएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी, तीसरी बार में नहीं आएगी। शेख बू अली सीना वो फरमाते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि उनको अरिस्टोटल की एक किताब मिली फलसफे की। उन्होंने कहा कि मैंने उसको एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार, यहाँ तक कि 40 बार वो किताब पढ़ गए। उनको किताब हिफ्ज हो गई मगर समझ नहीं आई। 40 बार उस बंदे ने किताब पढ़ी मगर उसको समझ नहीं आया और याद हो गई किताब वो। फिर वो कहे कि मैं मार्केट में गया, फिर मुझे अल फाराबी की एक किताब मिली जिसमें उन्होंने अरिस्टोटल की उस किताब को समझाया था। फिर मैं घर आया, मैंने उसको पढ़ा, मुझे सब समझ आया। फिर मैं मस्जिद गया, मैंने नफिल नमाज पढ़ी, मैंने सदकात किए। ये प्रोसेस होता है। अगर हम एज अ यूथ हम मेहनत नहीं करेंगे उनकी किताबों को समझने की, तो फिर कौन करेगा? अब इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जो आला हजरत ने टाइम के ऊपर बहस की है, और इमाम अल गजाली के जो आर्गुमेंट थे, आला हजरत उस आर्गुमेंट के खिलाफ गए हैं। और एक जगह पर तो इमाम अल गजाली की बात को वो सही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं वो आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, अगर ये मिल गया तो। ये देखिए, फिर आला हजरत इसी किताब में लिखते हैं, वेदर टाइम इज फाउंड इन एग्जिस्टेंस, मौजूद, और इमेजिनेशन, मौहूम, कैन नेवर बी क्वांटम ऑफ मोशन। अब इस जो फिलॉसफी जानते हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में एक बड़ा अजीब स्टेटमेंट है कि आला हजरत कह रहे हैं कि टाइम जो है वो मोशन का पार्ट नहीं हो सकता, उसका क्वांटम नहीं हो सकता। मोशन से आप टाइम को नहीं समझा सकते। कि that the time is a measure of celestial spheres, motion is not proven from anywhere. Instead, its contrary is established. The non-existence thing denies is measured by necessity. No intelligence can imagine abovenness and belowness of a non-existent body. यानी आला हजरत ये फरमा रहे हैं कि पहले के जमाने में ये माना जाता था कि जो सेलेस्टियल स्फेयर्स हैं उसके मूवमेंट से टाइम का वजूद होता है। मगर आला हजरत ने इस किताब में ना सिर्फ सेलेस्टियल स्फेयर जो है इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है कि ऐसी कोई स्फेयर नहीं होते हैं, बल्कि ये साबित किया है कि जो टाइम है उसका रिलेशन सेलेस्टियल स्फेयर से नहीं है। और ये देखें कि आला हजरत लिख रहे हैं, मैंने ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किया उसका, टाइम इज टेम्पोरल और क्रिएटिव। Time is said to be the measure of motion, and the eternity of movement has been proven wrong. Time is imaginary, and the nature of its existence is even far from the artificial formation than what to talk time as an external existence. यानी टाइम को क्रिएट किया है खुदा ने, क्योंकि 1919 तक जब आला हजरत किताब लिख रहे थे तब मॉडर्न साइंस ये मानती थी कि यूनिवर्स जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है, यूनिवर्स इटर्नल है। इसको प्री इटर्निटी कहते हैं, वो खुदा के साथ मौजूद था।
تو نہ ٹائم کریٹ ہوا ہے نہ اسپیس کریٹ ہوا ہے، مگر اسلام کا اور اسلامی اسکالرس کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اسپیس اور ٹائم کو کریٹ کیا گیا ہے، یونیورس کو کریٹ کیا گیا ہے، وہ خدا کے ساتھ موجود نہیں کرتا تھا، پر اعلیٰ حضرت 1919 میں یہی لکھ رہے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ ٹیمپورل ہے، اس کو کریٹ کیا گیا ہے اور اس کا ریلیشن مومنٹ سے نہیں ہے۔ اور جو یونیورس کی جو تھیوری آئی ہے کہ وہ کریٹ ہوا ہے، وہ 1927 میں جب ہبل نے یونیورس کے ایکسلریشن کا جو ڈیٹا پرووائڈ کیا، اس کے بعد جو ہے یہ کانسیپٹ شروع ہوا ہے کہ یونیورس کریٹ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے 1919 میں یہ جو ماڈرن سائنس کی جو سوالات تھے ان کے بہت ہی ڈیٹیل اس کے اندر ریفیوٹیشن دیے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر کہا ہے کہ جو سیلیسٹیل اسفیئر ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، سائنس خود یہ مانتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ ایسا کوئی سیلیسٹیل اسفیئر نہیں ہے، کیونکہ وہ اسکائی کو مانتی نہیں ہے، اسکائی کے ایگزسٹنس سے نہیں مانتی سائنس، اسکائی سائنس کے حساب سے ایک امیجنری اسفیئر ہے، بس وہ ریئل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ تو جو کتاب ہے الکلمۃ الملہمہ، یہ میں ایک ریفرنس بتا رہا ہوں، ایسے ہی الاعتقاد ہے، پھر ان کا منطق پہ کتاب ہے، پھر ان کا کتاب ہے ایسٹرونومی، فنڈامنٹلز آف ایسٹرونومی کے اوپر کتاب ہے، پھر انہوں نے ایسٹرونومیکل ٹیبلز کو کیلکولیٹ کیا ہے، 60 ایئرس کے ٹیبلز کو کیلکولیٹ کیا ہے، پلانٹس کی پوزیشن کو کیلکولیٹ کیا ہے جس کو علمانات جز کہتے ہیں عربی میں، پھر انہوں نے الجبرا کی فنڈامنٹل کتابیں لکھی ہیں، اکلیڈ کی جو میتھمیٹکس ہیں اس کے اوپر انہوں نے کمنٹری لکھی ہے، ارتھمیٹک پہ ان کی کتاب ہے، الجبرا پہ ان کی کتاب ہے۔ تو یہ ساری کتابوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ میں آپ کو صرف کچھ اگزامپل دیے ہیں، یہ جو میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں، ایٹم کی بات کر رہا ہوں، مادے کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ الکلمۃ الملہمہ سے بتا رہا ہوں میں۔ پھر اسی طریقے کی جو بحث ہے وہ شیخ احمد خان نے منطق کی کتاب میں کیا ہے، جہاں پہ وہ ایک مقام پر امام راجع کو کریکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اتنا سارا جو مادہ، اتنی ساری جو باتیں، ڈسکشن، جو ماڈرن سائنس کے جوابات شیخ احمد رضا خان نے اپنی علم الکلام کی کتابوں میں دیے ہیں، وہ سب کہاں گئے؟ شیخ احمد رضا خان کو ماڈرن سائنس کا جو یہ نریٹو ہے کہ اسلامک سائنس کی ڈکلائن ہوئی، اگر یہ کتابیں ہم ٹرانسلیٹ کر پاتے آج سے 50 سال پہلے تو یہ نریٹو کبھی بنیاد میں نہیں آتا، کیونکہ ہر سویلائزیشن اپنے کچھ بزرگوں کی وجہ سے، اپنے کچھ بڑے اسکالرز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں ہزاروں آئنسٹائن نہیں تھے، نہ ہزاروں نیوٹن تھے، ایک ہوتا ہے جس سے وہ سویلائزیشن عروج پاتی، جس سے پہچانی جاتی ہے۔ شیخ احمد رضا خان اسلامک ورلڈ کے ایسی پرسنالٹی ہے کہ جن کو بلا شبہ ماڈرن ورلڈ کے، ماڈرن سائنس کے برعکس کھڑا کیا جا سکتا ہے، ایز اے پروف، ایز اے حجہ، ان کی کتابوں کو جو انہوں نے علم الکلام پر لکھی ہیں، ان کے جوابات پر لکھی ہیں۔ مگر کیا ہوا، ابھی 1921 میں نیکسٹ ایئر اعلیٰ حضرت کی وفات کو 100 سال ہو جائیں گے، مگر ہم یہ ایک کتاب بھی علم الکلام کی ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ اعلیٰ حضرت کی صرف نعت سننا چاہتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ جو ماڈرن سائنس ہے اور جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اسلام کی طرف سے، اس کے اندر کیا کمبینیشن ہے۔ کیونکہ ہمیں، ہمارے یوتھ کو اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ماڈرن سائنس کتنے طریقے سے سوال کھڑے کی ہے، اور وہ کس کس طریقے سے یوتھ کو، مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے، کیونکہ جواب نہیں بن پڑ رہے۔ اگر ہم نے یہ ساری کتابیں
علم الکلام کی اگر ٹرانسلیٹ کی ہوتی تو وہابیوں کے پاس ایک الزام نہ رہ جاتا، کیونکہ وہ ریزن کا استعمال نہیں کرتے تو ان کے پاس تو جواب ہوتے ہی نہیں ان سب چیزوں کے۔ اعلیٰ حضرت نے انٹرنیٹ کا وہ استعمال کیا ہے کہ آج جو سائنس جو کام کر رہی ہے، جیسے علم الکلام پہ ہے، ان سب چیزوں پہ، ٹائم پہ اور ایٹم پہ، یہ سب چیزوں پہ اعلیٰ حضرت 1919 میں لکھ چکے ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ شیخ احمد رضا خان کی امپورٹنس کتنی ہے آج کے زمانے میں۔ اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں مگر وہ اردو نہیں جانتے، ترکی سے ہیں، سیریا سے ہیں، ملیشیا سے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے کہا کہ ہمیں انگلش میں کتابیں چاہیے، ہم شیخ احمد رضا خان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس علم الکلام پر ان کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک کتاب جو ٹرانسلیشن ہے الدولۃ المکیہ، مگر وہی مارکیٹ میں نہیں ہے ابھی۔ اور پھر ہمارے یوتھ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کیا انہوں نے ایسے آرٹیکل لکھے کہ جس سے وہ ماڈرن سائنس کو، ماڈرن کرسچینٹی ہے ان کے فنڈامنٹلس کو اعلیٰ حضرت کے فنڈامنٹلس سے جو انہوں نے بیان کی ہیں اسلامک پرسپیکٹو سے، اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اعلیٰ حضرت کے آرگومنٹ کیا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کرسچینٹی کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہندوازم کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکوپ ہے جو جس کو ابھی تک ڈسکوری نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو بڑے علماء ہیں بے شک ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا، وہ جانتے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، طلبہ ہیں، ہمیں تھوڑا جو کچھ سمجھ آ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور میں نے یہ ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے جو انشاءاللہ ابھی کچھ ہی مہینوں میں یہ جب کتاب باہر آئے گی تو آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ مگر یہ جو سوالات ہیں وہ یوتھ سے ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں الکلمۃ الملہمہ میں شیخ احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتابیں طلبہ کے لیے لکھی ہیں، اور ہر طلبہ کے اوپر واجب ہے کہ یہ کتابیں پڑھیں تاکہ فلسفہ کے جو سوالات ہیں اور اس کے جو ڈیلیوژنس ہیں اس سے اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں اور اس کا جواب دے سکیں۔ یہ الکلمۃ الملہمہ کی اسٹارٹنگ میں لکھا ہوا ہے شیخ احمد رضا خان نے، وہ یوتھ سے خطاب کر رہے ہیں، وہ یوتھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے ان کی کتابوں کی۔ مگر ہمیں اکیڈمک فیلڈ میں جانا پڑے گا، ہمیں اسٹڈی کرنی پڑے گی ان کی کتابوں کو۔ اب میں دوسرا اگزامپل دیتا ہوں، ایسٹرونامی کی جو فیلڈ ہے، ابھی جو ہسٹورینس آئے ہیں، نئے ہسٹورینس ایسٹرونامی فیلڈ کے، انہوں نے 1960 کے بعد میں ایک نیا رنگ دے دیا ہے ماڈرن ایسٹرونامی کو۔ وہ رنگ کیا دیا کہ وہ یہ چیزیں بتانے لگے کہ کوپرنیکن جو ایسٹرونامی ہے، اور کوپرنیکس نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں ریولیوشنیبس اوربیم سیلسٹیم اور کامنٹیریز، اس کے اندر جو ماڈلز کا استعمال کیا ہے، پلانیٹری ماڈلز کا جو آرگیومنٹ کا استعمال کیا ہے، وہ مسلم ایسٹرونامرز کے ہیں، شیخ طوسی کے ہیں، شیخ الردی کے ہیں، ابن شاطر کے ہیں، اور یہ سارے ماڈل کاپی مطلب کیے ہیں کوپرنیکس نے اپنی پلانیٹری ماڈلز کے اندر۔ پھر جو امام شیخ طوسی نے جو آرگیومنٹ یوز کیا ہے، ایک کومیٹ کا آرگیومنٹ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کومیٹ کا آرگیومنٹ لیا ہے، وہ سیم آرگیومنٹ کوپرنیکس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر اس چیز کا ڈسکشن کہ اگر کوئی چیز ارتھ کے ساتھ میں ایئر میں ہے تو کیا وہ ارتھ کے ساتھ میں روٹیٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی، اس چیز کی بحث۔ یہ ساری چیزیں 1960 کے بعد میں ہسٹورینس نے نکالی، سامنے لے کے آئے ہیں۔ مگر شیخ احمد رضا خان رحم اللہ نے 1919 میں فوز مبین کے اندر ٹالمی ایرسٹوٹل سے لے کر
अल्लामा जौनपुरी तक और कॉपरनिकस से लेकर न्यूटन तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है मॉडर्न साइंस इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर, उन सारी डेवलपमेंट को अपनी किताब फौज मुबीन में जमा कर दिया और इस तरीके की क्रिटिक की है कॉपरनिकन एस्ट्रोनॉमी की कि उस तरीके की क्रिटिक वेस्टर्न वर्ल्ड में भी नहीं हुई कॉपरनिकन एस्ट्रोनॉमी की, और ना इस्लामिक वर्ल्ड में किसी ने कॉपरनिकन या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की उस तरीके से क्रिटिक की है, नहीं की है। क्योंकि उस किताब के अंदर शेख अहमद रजा खान रहीमुल्लाह न्यूटन ने जो अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया में जो जियोमेट्रिकल प्रूफ दिए हैं अट्रैक्शन लॉ को साबित करने के लिए, शेख अहमद रजा खान ने वो ड्राइंग बनाई जियोमेट्रिकल प्रूफ की न्यूटन सर की और उसकी क्रिटिक की है और ये साबित किया कि न्यूटन का जो ये मैथमेटिकल प्रूफ है ये करेक्ट नहीं है। ऐसे ही उन्होंने केपलर्स के जो प्लानेटरी लॉ है उसके ऊपर क्रिटिक की है, कॉपरनिकस की मॉडलिंग के ऊपर क्रिटिक की है, अट्रैक्शन लॉ के ऊपर क्रिटिक की है, रिपल्शन लॉ के ऊपर क्रिटिक की है, टाइड की थ्योरी जो मॉडर्न साइंस मानती है उसके ऊपर क्रिटिक की है। अल्लामा तूसी ने जो जवाबात दिए थे अर्थ के मोशन के लिए उसको इंक्लूड किया, उस पर डिस्कशन किया है, उसको सही किया है। अल्लामा कुतुबुद्दीन शिराजी को कोट करके वो डिस्कस करते हैं, अल्लामा बिरजिंदी को कोट करके वो डिस्कस करते हैं, अल्लामा खिजरी को कोट करके वो डिस्कस करते हैं, अल्लामा जौनपुरी को वो डिस्कस करते हैं, राजा रतन सिंह जिन्होंने हदायतुन नुजूम लिखी हिंदुस्तान के अंदर उसको इंक्लूड करके डिस्कशन करते हैं। तो उस किताब में आला हजरत ने वो सारी बहसें और उन सारे मुस्लिम साइंसदानों की बातें जमा कर दी जो आज हिस्टोरियंस जो हैं 1960 के बाद में उनको जाके पता लगी है। और जब मैंने आला हजरत की फौज मुबीन और कलिमतुल मुल्हिमा से जो रेफरेंसेस मैंने लिस्ट आउट किए कि कौन कौन से रेफरेंस उन्होंने दिए हैं, तो मैंने उसको लिस्ट आउट किया और मैंने एक प्रोफेसर हैं जॉर्ज सलीबा जो इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े लीडिंग अथॉरिटी हैं इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी में, मैंने उनको वो लिस्ट भेजी और मैंने उनसे पूछा कि सर क्या आप इन रेफरेंसेस के बारे में अवेयर हैं, ये कौन कौन सी किताबें एस्ट्रोनॉमी की। उनका जवाब आया कि इन सारी लिस्ट में से सिर्फ मुझे एक का नाम मालूम है, और वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये किताबें का नाम पढ़ के मुझे एहसास होता है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि इस्लामिक साइंस का डिक्लाइन हुआ है, ये किताबें, ये रेफरेंसेस और जिस ऑथर ने ये रेफरेंसेस ऐड किए हैं ये साबित कर देते हैं कि ये कितनी गलत एक नैरेटिव बना रखी है। तो आला हजरत ने उन रेफरेंसेस को कोट किया है कि जो आज अभी तक मॉडर्न जो हिस्टोरियंस है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के उनको भी नहीं मालूम। तो मगर हमने क्या किया एज अ फॉलोअर ऑफ शेख अहमद रजा खान, हमने क्या किया 100 सालों में, हम उनकी किताबों को ट्रांसलेट नहीं कर पाए, हमने उनको एक रीजनल पर्सनालिटी बना के रख दिया, हमने उनको एक नाखा बना के रख दिया। जिन जिन किताबों को इस्लामिक वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल पावर की दलील होना चाहिए था, उनके इंटेलेक्चुअल पावर की प्रूफ होना चाहिए था वर्ल्ड के सामने, और शेख अहमद रजा खान को एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी होना चाहिए था, हमने 100 सालों में उनके साथ क्या किया। हम जो वो काम करके गए हैं हम उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे। हम देवबंद का रद्द तो करते हैं, हम अहले हदीस का रद्द तो करते हैं, हम नदवा का रद्द तो करते हैं, मगर उन लोगों ने अपने स्कॉलर से बहुत काम किया, उनकी बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट की हैं। इसीलिए एकेडमिक फील्ड में आपको नदवा के मिलेंगे, देवबंद के मिलेंगे, अहले हदीस के मिलेंगे, आपको बरेलवी नहीं मिलेंगे। शेख अहमद रजा खान पे
का काम नहीं हुआ है, लोग एकेडमिक फील्ड में तो जानते भी नहीं है, सिवाय उषा सान्याल की एक थीसिस की और एक कुरानिक हर्मेनेटिक्स है एक थीसिस, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है एकेडमिक वर्ल्ड में जहां तक मुझे मालूम है। और अगर 2-3 काम हो भी गए हैं, 4-5, तो ये उस हस्ती के लिए डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये शेख अहमद रजा खान ने एक नॉलेज ऑफ एम्पायर बिल्ड किया है, एक पूरा एम्पायर है। अभी तो हम वाटर की बहस में नहीं गए, हम ब्लड की बहस में नहीं गए, और कई तरीके की जो चीजें हैं शेख अहमद रजा खान ने अपने एम्पायर ऑफ नॉलेज में इकट्ठा किया है। तो आप समझें कि अगर हम ये किताबों को ट्रांसलेट करके अगर हम वर्ल्ड के सामने रख सकें, तो अहले सुन्नत वल जमात की और इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर जो ये इल्जाम लगा, वो इल्जाम को शेख अहमद रजा खान की जात साफ कर सकती है। मगर शर्त यह है कि हमारे यूथ को इस काम के लिए तैयार होना पड़ेगा, अपना टाइम को मैनेज करके। एक दिन में अगर 1 घंटा आपके पास मिल रहा है तो 1 घंटा आप पढ़ें किताबों को, समझ में नहीं आ रही तब 10 बार पढ़ें, नहीं आ रही उलमा के पास जाएं, पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी कौम के साथ हिंद में यही हुआ और अरब वर्ल्ड में भी यही हुआ कि जब रीजन का इस्तेमाल लोगों ने बंद कर दिया, तो आज तक लोगों को हायर कर रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि इंटेलेक्ट नहीं है हिंदुस्तान में। और जो लिटरेचर अवेलेबल है देवबंद के ऊपर, जो लोग लिखते हैं वो ये कहते हैं कि बरेलवी लोगों को मानने वाले, शेख अहमद रजा को मानने वाले ज्यादातर लोग इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। ये इल्जाम है आपके ऊपर, ये याद रखिएगा एकेडमिक वर्ल्ड का, कि शेख अहमद रजा खान को मानने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। तो क्या हम इस तरीके से वर्णन करना चाहते हैं शेख अहमद रजा खान को कि जो अपने आप में एक इल्म का पहाड़ था, उसके फॉलोवर्स को लोग इलिटरेट कह रहे हैं? और काफी हद तक ये बात सही भी है। तो क्या 100 साल बाद भी हम इस नैरेटिव को चेंज नहीं करना चाहते? क्या हम इसको बदलना नहीं चाहते? हम कब तक सिर्फ हम हदाई के बख्शिश तक उनको समेट के रखेंगे? हम उनकी बाकी किताबों की तरफ कब आएंगे? हमें सोचना पड़ेगा, एज अ यूथ हमें सोचना पड़ेगा। हम अपने अपने तरीके से मेहनत कर सकते हैं, मगर हमें यूनिटी चाहिए काम करने के लिए। इमाम अहमद रजा खान ट्रांसलेशन मूवमेंट जो हमने शुरू किया, वो प्योर एकेडमिक वर्क के लिए किया है, क्योंकि किताबें जो भी हैं थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप करके हम ट्रांसलेट करें, फिर उसको बुक फॉर्म में पब्लिश करें इंशाल्लाह। सो हमें एज अ यूथ 100 साल हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं बाकी मूवमेंट के हिसाब से, तो हमें जागना होगा। अगर हम सच में शेख अहमद रजा खान रहीमुल्लाह को एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी, एक इस्लामिक वर्ल्ड की पर्सनालिटी साबित करना चाहते हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि उनकी किताबें इंग्लिश में आए और हम पढ़ें। अब आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान ट्रांसलेशन मूवमेंट की जानिब से बहुत जल्द एक किताब पब्लिश होने वाली है, द लास्ट पॉलीमैथ ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, शेख अहमद रजा खान। तो उस किताब में 10 चैप्टर्स हैं। तो उसका 10th चैप्टर है, उसके अंदर हमने शेख अहमद रजा खान रहीमुल्लाह की जो टोटल नंबर ऑफ किताबें हैं जो हमें दस्तयाब हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट, यानी 578 उनकी किताबें जो है, जो ओरिजिनल रिसर्च है, उनकी ओरिजिनल रिसर्च वर्क, और 136 जो किताबें हैं वो हैं कमेंट्रीज डिफरेंट बुक्स पर शेख अहमद रजा खान ने लिखी हैं।
कमेंट्रीज लिखी हैं, तो उनकी टोटल नंबर ऑफ जो किताबें हैं वो 734 हुई। इसके अलावा भी हो सकती है, मगर जो हमें दस्तयाब हुई है उर्दू की लिस्ट के हिसाब से वो 734 है। तो 10th चैप्टर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार हमने वो सारी लिस्ट की जो सिनॉप्सिस है, यानी बुक का नाम, ईयर और इस किताब में क्या डिस्कस किया शेख अहमद रज़ा खान ने, उसकी पूरी लिस्ट हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी है, पूरी लिस्ट। तो अब आपके पास 734 किताबें जो हैं आला हजरत की, उनकी कंप्लीट लिस्ट होगी इंशाअल्लाह, और वो इंग्लिश में उसकी समरी भी है, ताकि आप उससे समझ जाएंगे कि उस किताब में आला हजरत ने किस बारे में बात की। तो पूरी की पूरी 734 किताबों की फहरिस्त इंशाअल्लाह उस किताब के 10 चैप्टर में है। तो ये पहली बार इंग्लिश में ये पूरी फहरिस्त आ रही है, इससे पहले दस्तयाब नहीं थी, जो जहां तक मुझे मालूम है। तो इंशाअल्लाह वो किताब जब रिलीज होगी हम उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो शेख अहमद रज़ा खान रहमुल्लाह के नॉलेज ऑफ एम्पायर में, ताकि वो किताब जब बाहर आए इंग्लिश में तो लोग उनको एक अलग तरीके से पढ़ें, उनको एक पॉलीमैथ तरीके से पढ़ें, और उस किताब में बहुत अलग तरीके से उनके हर चीज को पेश करने की कोशिश की गई है। तो आखिर में मैं बस यही दरख्वास्त करना चाहूंगा सुनने वालों से, नाजरीन से, जो यूथ हैं, कि हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें स्टडी की जरूरत है, हमें फोकस करने की जरूरत है, हमको टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के हालात आपको मालूम, इस्लामिक वर्ल्ड के हालात हमको मालूम, हमें फोकस करने की जरूरत है, टाइम को मैनेज करने की जरूरत है, हमको पढ़ने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। और शेख अहमद रज़ा खान ने एक आइडिया दिया है उस तलबा का, वो किस तरीके का स्टूडेंट चाहते हैं, किस तरीके का स्टूडेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कि जो फौजे मुबीन को समझ सके, जो अल कलिमतुल मुलहिमा की बहसों को समझ सके। वो इस तरीके के स्टूडेंट चाहते हैं जो उन्होंने किताब में लिखा है। क्या हम उस तरीके के स्टूडेंट बन पाए, या हम प्रोड्यूस कर पाए कि जो फौजे मुबीन की बहसों को समझ सके, अल कलिमतुल मुलहिमा की बहसों को समझ सके? ये सवाल हमें अपने आप से करना है कि क्या हम आला हजरत ने जो ख्वाब देखा था उस तरीके के तलबा, स्टूडेंट हम बन पाए, या हमारे मदरसे ऐसा प्रोड्यूस कर पाए, ऐसे बना पाए। तो बस इस सवाल के बाद में इंशाअल्लाह मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और बहुत शुक्रिया सुन्नी यूथ कर्नाटका का, और जो नाज़रीन उनको सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आप जो मैंने बातें कही हैं उस पर गौर करें, उसको दिल दिमाग से सोचें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और अगर आप ट्रांसलेशन में, एकेडमिक वर्क में काम करना चाहते हैं तो इमाम अहमद रज़ा खान ट्रांसलेशन मूवमेंट से जुड़िए, हमारी टीम में जुड़िए। इंशाअल्लाह हम साथ में मिलकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने हम इस्लामिक वर्ल्ड पे इल्ज़ाम लगाया है, और जो शेख अहमद रज़ा खान पर रहमतुल्लाह अलैह की जो पर्सनालिटी को एक रीजनल पर्सनालिटी अभी तक रखा गया है, हम इन दोनों नैरेटिव को चेंज करेंगे इंशाअल्लाह, धीरे धीरे बिल्कुल चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। बस आप हमारा साथ दें, आप आपस में भी जो ग्रुप है उसमें प्रोड्यूस करें, एकेडमिक वर्क प्रोड्यूस करें, छोटी किताबें ट्रांसलेट करें उसको। तो जब 100 साल पूरे हों 1921 में, तो कम से कम यूथ को इतना तो चाहिए, कम से कम उनकी 10-20 किताबें तो हम ट्रांसलेट कर सकें और वर्ल्ड के सामने ला सकें इंशाअल्लाह। इसी दुआ के साथ में कि अल्लाह हम सबको कामयाबी दे, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।